الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یہ کرونا وائرس جس کی لپیٹ میں تقریباً تمام ممالک آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت دے، تو یہ ایک ابتلا بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اور ایک عذاب کی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اپنے اعمال کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها، اگر کسی قوم میں فحاشی ظاہر ہو اور عدل اعلان ہو تو الا انزل اللہ فیہم الطاعون، تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں طاعون کا مرض اتارتا ہے۔ والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اور اللہ اس قوم کے جسموں میں ایسی دردیں داخل کرتا ہے جو ان کے باپ دادا کے جسموں میں نہیں ہوتی تھی۔ تو اجتماعی اور انفرادی طور پر اپنے اعمال کی طرف رجوع کی ضرورت ہے اور توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدق توکل، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور صدق توکل یہ ہے کہ جو شریعت نے اسباب دیے ہیں پرہیز کے لیے یا بچاؤ کے لیے، انہیں اختیار کرے۔ ان اسباب کے اندر جو تاثیر کا نقطہ ہے یا پہلو ہے، عقیدہ یہ ہو کہ وہ تاثیر بھی من جانب اللہ ہے، اور ان اسباب کو اختیار کر کے اس مرض یا وبا سے بچاؤ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کچھ اسباب ڈاکٹر بتاتے ہیں، جیسے ہاتھوں کا دھونا اور زیادہ میل جول نہ رکھنا، اور اکثر گرم چیزیں استعمال کرنا، پانی، چائے، کافی وغیرہ، اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا، اور یہ ماسک وغیرہ کا استعمال، تو بالکل یہ اسباب اپنائے جا سکتے ہیں۔ اور یہ اسباب وقائیہ، پرہیزی اسباب بالکل شریعت کی روح کے مطابق ہیں، اور طب نبوی سے بھی وقائی اسباب ملتے ہیں۔ بہت سی دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور بعض دعائیں ہیں جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور پھر صبح و شام کے اذکار، اگر یہ اذکار کر لے تو انسان حفاظت کے قلعے میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ توبہ اور انابت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اور یہ جو گورنمنٹوں کی طرف سے ایک پابندی، مساجد میں نہ ہو، جمعے کے خطبے میں شریک نہ ہو، گورنمنٹ زیادہ احوال جانتی ہے، اس کے بعد وسائل ہیں، اور مرض کی کیفیت کو بہتر سمجھتی ہے، تو اگر ایسے اقدام وہ کرتی ہے تو وہ قبول کر لینے چاہیے۔ کچھ لوگوں کو حرج محسوس ہوتا ہے، مسجد میں کیوں نہ جائیں، جمعہ کیوں نہ پڑھیں، نماز با جماعت کیوں نہ پڑھیں، لیکن یہ حرج مناسب نہیں ہے۔ شریعت نے ایسے موقع پر رخصت دی ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ انسان گھر میں بیٹھے گھر میں نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک سادہ سی مثال ہے، بارش اگر ہو تو الا صلوا فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھ لو، تو بارش تو اتنی خطرناک نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی مساجد بند ہو جاتی ہیں اور گھروں میں لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن ایسا وائرس جو متعدی ہو اور جس سے ہلاکتیں ممکن ہوں، وہ بارش سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ تو اگر بارش کے موقع پر یہ رخصتیں ہم قبول کر لیتے ہیں اور گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ وبائی مرض تو زیادہ خطرناک ہے، اور زیادہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اس موقع پر بھی گھروں میں رہیں، محصور رہیں، گھروں ہی میں نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ کہ اپنے اہل خانہ پر توجہ دیں، ان کو بھی رجوع اللہ کا درس دیں۔ یقیناً کچھ ہماری بدعمالیاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ نصوح کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اور تمام لوگوں کو عافیت عطا فرما دے۔